ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مفید مشورہ تمام جوڑوں کے لیے کہ غور و تفکر کرے. غور و تفکر کرنا انسان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے. ہم جانور نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, اور رشتوں کو نبھانے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. اور طلاق سے بدتر کسی حلال میں سب سے بدتر چیز اگر کوئی ہے تو طلاق ہے. اور طلاق سے حدیث پاک میں کہ طلاق سے کیا ہوتا ہے, عرش اعظم ہل جاتا ہے, کانپ جاتا ہے عرش اعظم. تو عرش اعظم بھی کانپ جاتا ہے طلاق سے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق بہت بری چیز ہے. تو زندگی تو 2 دن کی ہے, اور کچھ ہنستے کچھ روتے کٹی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ سب کو یہ صلاحیت دے. اور جیسے کہیں کوئی جھگڑا لڑائی ہوتی ہے نا, پرابلم ہوتا ہے, تو اس کو کیا ہوتا ہے, جیسے 2 قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی تھی تو صدیوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی کوئی لوگوں میں. لیکن مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 3 دن سے بنا بات کی, 3 دن سے زیادہ بات کرے بغیر رہنے والا مسلمان نہیں ہے. وہ جلد جلد بات کر لیں. کسی کو بھی, چاہے بھائی بہنوں کا رشتہ ہو, ماں باپ کا ہو, بچوں کا ہو, بن بولے نہ رہے. لیکن اب بات یہ ہوتی ہے, بات تو کر لیتے ہیں لیکن دل میں بغض بنا ہوا رہتا ہے, دل میں نفرتیں رہتی ہیں, اور نفرتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی. تو محبت کے لیے تحفہ دینا, تحفہ لینا سنت ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوٹا چھوٹا تحفہ دیتے رہے. کچھ نہیں ہو سکتا ایک گلاب کا پھول لا کر دے دے, کچھ نہیں ہو سکتا ایک چھوٹا سا کچھ مٹھائی اس کے لیے لے آئے. اور جب جھگڑا لڑائی ہو تو ایسے موقعوں کو میں کیا کرے, جیسے حضرت علی مسجد میں جا کر سو گئے, وہ بھی مردوں کا کام ہے کہ مسجد کے لیے نکل جائیں. مسجد میں جا کے یہ نہیں کہ چورستے پہ جا کے کھڑے ہو کے بیوی کی جی بھر کے پیٹ بھر کے برائیاں کر کے آ جائے. پھر اس کو بیوی کو خبر ملتی ہے تمہارا شوہر تمہیں یہ بول رہا تھا, پھر بیوی کے دل میں تو اس کے لیے کبھی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے ایسے شوہر کے لیے, کہ جو اپنے ماں باپ کے پاس, اپنے بھائی بہنوں کے پاس, یا اپنے دوستوں کے پاس جا کے اپنی بیوی کی برائی کرتا ہو, اور پھر بیوی اس سے محبت کی, وہ بیوی سے امید بھی رکھے, تو پھر بیوی تو محبت نہیں کر سکتی نا. بیوی کو معلوم پڑا تو پھر بیوی کو کیوں دوش دینا کہ بیوی غلط ہے, بیوی غلط ہے. تو میری سب سے مؤدبانہ یہ ہے کہ سب سے ایک چیز ہے برداشت کرنا تھوڑی دیر کے لیے. شیطان اور کوئی غلط نہیں ہوتا, یہ جو شیطان ہے نا ابلیس, یہ پورے ٹائم سب سے زیادہ تو میاں بیوی میں جھگڑے کرواتا ہے. ابلیس جو ہے نا, اس کو خوشی نہیں ہوتی کہ اگر یہ میاں بیوی اچھے سے رہیں گے تو ان کے بچے بہت اچھے ہوں گے, پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. کیونکہ اگر میاں بیوی, تو سب سے پہلی کام تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی آج سے عہد کر لے. مجھ گنہگار کی تھوڑی سی ایک نصیحت ہے, مشورہ ہے, یا محبت بھری بات سمجھ لیں کہ سب بچیاں اور سب بچے اپنے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کریں. اور کیا کریں, بس کیا کرنا ہے, بیٹھک کے باہر والوں میں نہیں کرانا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے, میری بیوی ایسی ہے, اور باہر والوں میں نہیں بتانا میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ایسا ہے. ہاں, آپ دونوں تو ایک ساتھ رہتے ہو, اور ایک یونٹ ہو, ایک مانے جاتے ہو, ایک پسلی سے پیدا کیے ہو, اللہ کے شوہر کی پسلی سے بیوی بنی ہے, اسی کا لباس ہے, وہ اس کا لباس ہے, وہ اس کا نصف دین ہے, وہ اس کا نصف دین ہے. تو پھر مل بیٹھ کے اپنی جو پرابلمس ہے, جس چیز کو کہ بیوی کو یہ بات پسند نہیں آ رہی شوہر میں, تو وہ بیوی خاص اچھی طریقے سے, اچھی طریقے سے, جھگڑا کر کے نہیں, اچھی طریقے سے کہے کہ دیکھو مجھے آپ سب پسند ہو, لیکن آپ کی یہ بات مجھ کو پسند نہیں ہے. شوہر کو اگر بیوی کی کوئی باتیں پسند نہیں ہے, تو شوہر اچھی طریقے سے محبت سے کوئی تحفہ دیتے ہوئے پھر بولے کہ دیکھو تم میری جان ہو, میری اچھی ہو, میں تمہیں بہت محبت کرتا ہوں, لیکن بس تمہاری یہ والی بات مجھ کو اچھی نہیں لگتی ہے, اللہ کے واسطے اس عادت کو بدل لو. تو اگر جس طریقے سے مل بیٹھ کے دونوں صرف بیٹھک کریں گے, کچھ اور نہیں چاہیے تیسرا, کوئی اور تیسرے کا انٹرفیئر نہیں چاہیے, صرف دونوں اپنی بات. اور دونوں سے, چاہے شوہر سے کوئی غلطیاں ہو گئی, بیوی معاف کر دے, آج سے بولے, آج سے زندگی ایسی کہ وہ ڈیلیٹ مار دیں گے پورا. شوہر بیوی کا کچھ غلط دیکھ لے تو وہ اپنے دل سے اس کو پورا ڈیلیٹ کر دیں, جیسے موبائل میں رات میں ڈیلیٹ مارتے رہتے ہو نا, اب تو سیکھو کچھ کہ دل سے بھی ڈیلیٹ مارا کرو, دل سے بھی برائیوں کو ڈیلیٹ مارو, جتنی نفرتیں ہیں اسے ڈیلیٹ مارو, اور بولو نہیں چلو آج ہم پکا وعدہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ اب ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں, سچی محبت کریں گے, اور اللہ کے واسطے اور اللہ کو حاضر رکھ کے بول رہے ہیں کہ ہم سچی محبت کریں گے, دھوکے نہیں دیں گے. اور جب دھوکے دے کے محبت کرتا ہے نا, دھوکا کھلتا ہے, دھوکا نہ دیجیے. پالیٹکس نہ کیجیے, اس رشتے میں پالیٹکس نہیں چاہیے. اس رشتے میں بہت محبت, وشواس, بھروسہ, ٹرسٹ چاہیے. ٹرسٹ جتنا ہوگا, جتنا ایک دوسرے پہ بھروسہ ہوگا, ایک دم
تو پھر رشتہ بہت اچھا پنپے گا. اللہ کرے وہ رشتوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے پنپائے. اور بیویوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ شوہر کے آنے کے پہلے اچھی طریقے سے کیا کریں, اچھی طریقے سے وضو میں تو 5 ٹائم رہنا چاہیے, پورے وقت رہنا چاہیے, وضو بھی کریں اور اچھی طریقے سے تیار ہو. کوئی میک اپ کرنے سے کوئی کا گناہ نہیں ہے, اچھے کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے. اچھے سے اچھے اپنے شوہر کے لیے سجے دھجے, اچھے کپڑے پہنے, اچھی تیار ہوئیں اور اپنے شوہر سے مسکرا کے ان کا ویلکم کرے. جب وہ شوہر تھک کے آئے, اپنے باہر سے جد و جہد کر کے آتا ہے, تھک کر آتا ہے, تو اس کا کام ہے کہ بیوی کا کام ہے کہ کچھ اچھی سے ڈش بنا کے رکھے, آتے سے اس کو پانی دے, آتے سے اس کے لیے اچھے سے ٹاول پیش کریں, اور آتے سے دن بھر کے بخان اور منہ پھلا کے اس کا موڈ خراب نہ کرے. یا تمہاری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا, تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا, یا کچھ بولی تو کچھ نہیں ہے لیکن چہرے پہ ایسے ایسے منہ پھلا ہوا ہے کہ شوہر خود ہی سمجھ جاتا ہے. پھر وہ اس وجہ سے پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر ماں کو غصے میں دیکھتا ہے, باپ کو غصے میں دیکھتا ہے, یا پھر بہن بھائیوں کو پہ شک کرتا ہے. بے وجہ کا کیا ہوتا ہے, دماغ میں ایک کانسیپٹ بنتے جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی رشتے بھی خراب ہوتے جاتے ہیں. اس لیے بیوی اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے, اور بیوی چاہے تو سارے رشتوں کو اچھے سے نبھا سکتی ہے. بیوی کا کام ہے کہ شوہر کما کے لائے, بیوی اچھے سے اچھا اس کو کھانا بنا کے کھلائے, ٹائم ٹیبل پہ اس کو کھانا کھلائے, اور اس کے آنے کے ٹائم اس کا ویلکم اچھے سے کریں, سج دھج کے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ ان کے بال الجھے ہوئے تھے, حالت خراب تھی, چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی, کپڑے ڈھنگ کے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم اپنے بالوں میں تیل لگاؤ, اچھے سے کنگھی کرو, جیسے ویسے سجا کرو جیسے ام سلمہ میرے لیے سجتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ام سلمہ کی ایک عادت تھی کہ حضور پاک کی زوجہ میں ہے, ہماری امی ہے, آپ حضور پاک کے لیے بہت اچھی سج دھج کے رہتی تھی. تو حضور پاک نے ان کی مثال دی کہ جیسے ام سلمہ میرے لیے سجتی ہے, ویسے تم بھی اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہا کرو, اپنے شوہر کی بات مانو اور شوہر کی اطاعت کرو. اور شوہر پہ زیادہ پریشر کہ ابھی مائکے جانا ہے, روزی مائکے جانا ہے, اور ابھی مجھ کو یہ چاہیے وہ چاہیے, ایسا کچھ نہیں کرو. شوہر کا ٹائم دیکھ کے, وقت دیکھ کے اس کو اپنے حساب سے, اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو. آپ اگر پڑھے لکھے, کچھ پڑھے لکھے ہو تو اتنا سمجھو کہ اپنی زندگی اپنی ہے, اور وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول ہم کو دینا ہے. اور اپنے بچے اگر اچھے دیں گے تو ایک سماج اچھا بنے گا, مستقبل اچھا بنے گا. اور اپنے بچے اچھے پڑھ لکھ کے, اگر روز جھگڑے ہوتے رہیں گے تو بچے پڑھائی لکھائی کہاں سے کریں گے. اس لیے بچوں کے سامنے بالکل ہرگز شوہر بیوی کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے, دل میں رکھ لے, سمجھ لے, بعد میں کلیئر کر لے, ایک دوسرے کو اچھی لینگویج میں اچھی طریقے سے سمجھا لے, اور پھر اتنا سمجھے ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. آگے والا غلط ہے, دیکھیے فطرت تو بدلتی نہیں ہے, کتنا بھی سمجھائے, لاکھوں بیان لوگ روز سنتے ہیں, اللہ کا کلام سنتے ہیں, حضور کی حدیث سنتے ہیں, لیکن جس کو بدلنا نہیں ہے نہیں بدلتا ہے, کیونکہ فطرت نہیں بدلتی ہے. جس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. ہم دوسرے کو نہیں بدل سکتے, لیکن ہم اپنے آپ, پہلی بات تو سب سے ڈیفیکلٹ کام خود کو بدلنا ہے. خود کو بدلنا بھی بہت آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے. وہ ہمیں برگلاتا ہے, بہکاتا ہے کہ نہیں وہ ایسا تو میں کیوں اچھی ہو جاؤں, وہ ایسا تو میں کیوں اس کے ساتھ اچھی رہوں. ارے اس کو حساب دینا ہے, آپ کو آپ کا حساب دینا ہے. شوہر کو بیوی اگر خراب ملے تو وہ صبر کرے, برداشت کرے, اور اللہ کے سامنے منہ دکھانے لائق اچھا رہے کہ میں حضور پاک جیسا شوہر بنوں. اب بیوی کا کام ہے کہ اگر شوہر کتنا ہی خراب ہے تو وہ یہ کہے کہ نہیں, اور اس کے بعد بیوی کو یہ سمجھ لینا کہ نہیں بیوی تو بہت وہ بالکل خرابی ہے. تو یہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے. ہم کو تو بس وہ کرنا ہے جس میں جو تجھ کو, جو تیرے نبی کو پسند ہو, جو تجھ کو, جو تیرے نبی کو پسند ہو, ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا, کہ یہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. آمین یا رب العالمین, آمین اللہم آمین. ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے جو بھی مجھ سے بھول جو غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے. اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے, حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.